أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 اس کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں طہارت سے متعلق وضو اور غسل اور تیمم اس کا حکم موجود ہے، اور آیت مبارکہ کے اندر پہلے وضو سے متعلق حکم بیان ہو رہا ہے، جس میں گزشتہ درسوں میں یہ بات عرض کی کہ اس میں وضو کے 4 فرائض وہ بیان کیے گئے: چہرے کا دھونا، اور ایسے ہی دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا کم از کم یہ مسح ہے، اور ایسے ہی دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کے اندر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے، فرض کے لیے تو یہ بنیادی اصول ہے کہ اس میں جو اعضاء دھونے میں فرض ہیں یا جو مسح ہے، اس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ رہ نہ جائے، اور اس میں بھی خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں، رنگ کا کام کرتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہاتھوں میں پیروں میں لگ جاتی ہیں اور وہ پھر کھال کے اوپر چڑھ جاتی ہیں کہ اس کے نیچے جو کھال ہے اس کے نیچے پانی نہیں جائے گا اگر وہ چیز لگی رہے گی۔ پالش کرنے والے ہوتے ہیں بعض ایسے، اس میں گاڑیوں پہ رنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر بڑی احتیاط والی ہیں اس میں، اور جس کے اندر اہمیت ہوتی ہے اور اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو وہ ضرور یہ سب چیزیں کرتا ہے پھر اہتمام سے۔ تو بہرحال فرائض ہیں اور واجبات کچھ نہیں ہیں، اور بہرحال اس کے اندر پھر سنتیں ہیں وضو کے اندر، جو کل کے درس میں بھی عرض کی تھی۔ اس میں ایسے ہی کچھ چیزیں وضو کے اندر مستحب ہیں، اور مستحب سے مراد آپ یوں سمجھ لیں کہ کرنے میں اس کو ثواب ملے گا اگر آدمی اس کو کرتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے تو بہرحال اس کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے ویسی۔ اور سنت کے اندر بھی آپ بظاہر دیکھیں گے تو تعریف کچھ ایسی ہے اس میں بھی، بہرحال کیونکہ وہ بھی فرض واجب کے حکم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اس کا اہتمام کیا ہے۔ سنت سے جو ایک عام چیز ہے جو الگ کرے گی مستحب کو تھوڑی سی، تو اکثر اس کا اہتمام کیا اور بلا عذر کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ بلا کوئی عذر ہے تو چھوڑ دیا، ہاں کبھی کبھی عذر کے ساتھ، ورنہ اکثر اہتمام کیا۔ مستحب میں یہ ہے کہ بلا عذر بھی چھوڑ دیا، کوئی وجہ نہیں تھی چھوڑنے کی لیکن اس عمل کو چھوڑ دیا کسی بھی وجہ سے، تو بہرحال یہ چیز ہے، اور یہ بھی بہرحال ثواب کی چیز ہے۔ تو وضو کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ جب آدمی وضو کرے تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ دیکھیں عام جو قاعدہ ہے ایک تو یہ اس کے اندر یہ ایک عام سی جو بات ہے کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ جب تھوک رہا ہو، تھوکتا ہے آدمی، تو تھوکنے کے اندر یہ اہتمام کرے، اس کا خیال رکھے کہ قبلے کی طرف نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ دیکھیں بیٹھنا الگ چیز ہے، تھوکنا الگ چیز ہے، صحیح ہے نا۔ دونوں میں تھوڑا سا آدمی کیونکہ وضو کرتے ہوئے اس کا چہرہ نیچے ہو جائے گا، اس کا منہ نیچے، ایک یہ کہ آدمی سامنے یوں منہ کر کے تھوک رہا ہے سامنے سے، تو ایک تو یہ کہ قبلہ رخ بیٹھنا فرمایا کہ یہ مستحب ہے وضو کے اندر۔ اب یہ بھی چیز ہے کہ جس کے اندر اہتمام ہوگا ان چیزوں کا اور اس کی اہمیت ہوگی تو وہ کوشش کرے گا بیٹھنے کے اندر کہ بھائی قبلہ رخ بیٹھ جائے، لیکن وہی میں نے کہا مستحب ہے۔ اب آدمی اس کے چکر میں اپنی نمازی نکال دے، رکعت نکال دے کہ بھائی میں اب وضو خانے میں جگہ نہیں ہے لیکن میں بیٹھوں گا یہیں پر ہی، پیچھے سیٹ خالی ہے لیکن میں بیٹھوں گا ہی،
تو بہرحال یہ بھی چیز ہے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ مل کر دھونا۔ جب آدمی اعضاء کو دھو رہا ہے، چہرے کو دھو رہا ہے تو اس کو ملے بھی، ہاتھ دھو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی پانی ڈالے گا، بہائے گا تو ہاتھ پہ پانی بہہ جائے گا، سارا حصہ دھل جائے گا، لیکن ہاتھ دھوتے ہوئے آدمی کیا کرے، اس کو ملے بھی اس کے اندر اس میں۔ ایسے یہ کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا۔ ویسے مستقل سیدھے ہاتھ سے اچھے کاموں کو شروع کرنا سنت ہے، جو حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کنگھی کیا کرتے تو سیدھی طرف سے کیا کرتے، کپڑے پہنا کرتے سیدھی طرف سے پہنتے، چپل پہنتے سیدھے پاؤں سے پہنتے، مسجد میں داخل ہونا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، گھر میں داخل ہونا سیدھے پاؤں سے کرتے، اور نکلنے میں یہ ساری چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں۔ کپڑا اتار رہے ہیں تو پہلے الٹے ہاتھ سے نکالنا، پھر سیدھے ہاتھ سے، شلوار نکالنے پہلے الٹے پاؤں سے نکالنا، پھر سیدھے پاؤں سے، ایسے ہی جوتا نکالنا پہلے الٹے پاؤں سے نکالیں پھر سیدھے پاؤں سے، مسجد سے باہر نکلنا تو پہلے الٹے پاؤں سے نکلے پھر سیدھے۔ لیکن وضو کے اندر یہ ویسے ہی وہی مستحبی ہے، یعنی سنت جیسے ہی اس کے اندر بھی کہ آدمی سیدھے ہاتھ سے شروع کرے وضو کرنا اپنا اس میں۔ ایسے ہی بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ وضو آدمی پہلے، اب تو کیونکہ نلکوں میں ہوتا ہے، ورنہ ابھی بھی بعض علاقوں میں گاؤں دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ نلکوں میں پانی نہیں آتا، دریاؤں میں یا ایسی جگہوں پر پانی جمع ہوتا ہے، اسی سے لوٹے میں بھر لیا اور اسی سے پھر وضو بھی کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ جو برتن جس میں پانی بھرا تھا نا وضو کرنے کے لیے، تو وہ جو اس کے اندر برتن میں جو تھوڑا سا پانی آخر میں بچ گیا ہے، اس کو کھڑے ہو کر پینا۔ وہ پانی کے اندر عام عمل یہ ہے کہ بیٹھ کے پینا سنت ہے، کیونکہ یہ پانی کی زیادہ مقدار نہیں ہے، جو بچا ہوا پانی ہے نا، اب یہ نہیں کہ آدھا لوٹا بچ گیا تو آدھا لوٹا پورے ہی پیوں گا میں، وہ ضروری نہیں ہے۔ یہی ہے کہ آدمی نے ضرورت کے بقدر پانی لیا تھا، وضو کر لیا، وضو کے بعد جو تھوڑا سا پانی اس میں بچ گیا اس کو چاہے چلو میں لے لے، اپنے ہاتھوں میں لے لے اور لے کے اس کھڑے ہو کر اس کو پی لے، یا اسی برتن سے کھڑے ہو کے پی لے، یہ مستحب عمل ہے۔ اور آج کل کے نلکوں کے اعتبار سے بھی آدمی یہ کر سکتا ہے، تھوڑا سا پانی نلکے سے آخر میں ذرا سے لے لیا اور پھر کھڑے ہو کے اس کو پی لیا اس کے اندر۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ پھر مستحب یہ بھی ہے کہ اس کے اندر کہ دوسرے سے مدد نہ لینا وضو کرتے ہوئے۔ اب وہی میں نے کہا نلکے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے یہ، لیکن جب ہم نے بھی جب جماعتوں میں نئے نئے گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ بھئی وہ لوٹے سے اب وضو کرنا ہے، تو اب ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا بھئی بیٹھیں گے کیسے، پانی کیسے لیں گے اور وضو کیسے ہوگا اس میں، یہ تو کرتے کرتے پانی ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ پانی لینا بھی آسان کام نہیں ہوتا بعض جگہوں پہ۔ تو بہرحال ساتھیوں نے کروا دیا اس میں وہ چیز، چلو، لیکن بہرحال یہ چیز ہے کہ آدمی جب وضو کرے تو پھر ایسے ہی کسی سے اس میں مدد نہ لینا، مستحب چیز ہے۔ اور آدمی کا دیکھیں اپنا عمل ہے، صحیح نا، وضو بھی اپنا عمل ہے، نماز بھی اپنا عمل ہے اس کے اندر، تو اپنے کام خود سے یوں آدمی نمٹا لے، خود سے کر لے۔ لیکن وہی میں نے کہا مستحب ہے، اگر کوئی مدد کر دیتا ہے تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں۔ دیکھیں مستحب کی تعریف بھی یوں کی ہے مولانا عاشق الہی صاحب نے اس کے اندر کہ مستحب کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر مستحب کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا، اور مستحب کا درجہ سنت سے کم کا ہے، جیسے سنت کا درجہ اس سے کم کا درجہ مستحب کا۔ اب دیکھیں اس کے اندر کچھ چیزیں آ گئیں سنتوں کی، کچھ چیزیں آ گئیں جو مستحب ہیں اس کے اندر۔ اب بہرحال جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، ظاہری سی بات ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے ہم دور ہو رہے ہیں، صحیح نا، اس زمانے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، صحابہ کے زمانے سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور آگے جو فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے ہم اس کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، قریب۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خود ہی، جس کا مفہوم ہے کہ دیکھو فرمایا کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، اور اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جیسے یہ پہلی اور دوسری انگلی ملی ہوئی ہے نا، تو ایسے ہی سمجھ لو کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، درمیان میں کسی اور نبی نے نہیں آنا اب اس کے اندر۔ تو ہمارا زمانہ جتنا حضور سے دور ہوتا جا رہا ہے، ایسے ہی دوسری طرف ہمارا زمانہ اتنی فتنوں کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑی زمانے کے اعتبار سے بھی چلے ایک بات عرض کر دوں، ایک اللہ والے ان کے پاس ان کی ضرورت کے سامان میں ان کا ایک لوٹا تھا،
وہ لوٹا ٹوٹ گیا، اب ان کو نئے لوٹے کی ضرورت تھی تو وہ بازار چلے گئے خریدنے کے لیے، کہ وضو کے لیے باقی چیزوں کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو لوٹا خریدنے کے لیے بازار گئے، دکان پر گئے تو دکاندار نے بہت سارے لوٹے دکھائے، بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ نیا ہے، اور یہ فائدہ، یہ ایسا ہے، یہ ویسا بنا ہوا ہے۔ ایک پرانا سا بھی لوٹا پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ لوٹا صحیح ہے جو پرانا سا پڑا ہوا ہے؟ دکاندار نے کہا صحیح ہے، نہیں بکا، رکھے پرانا ہو گیا بس، ورنہ ہے صحیح بالکل لوٹا۔ تو کہنے لگے مجھے یہ والا دے، میں یہ خریدا۔ اس نے کہا حضرت جتنی قیمت میں یہ پرانا مل رہا ہے اتنی قیمت میں نیا بھی مل رہا ہے، آپ نیا لے لیں، زیادہ اچھا ہے، شاید نئے کا سائز بھی بڑا ہے، پانی بھی زیادہ آ جائے گا، وہ چیزیں آپ نیا لے لیں، قیمت تو ایک ہی ہے، آپ کیوں پرانا لے رہے ہیں؟ اب ہمارا تو مزاج عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، مارکیٹ میں جاتے ہیں، بھئی یہ پرانی ہو گئی، یہ والا ہٹا دو، نیا والا دو، نئی والی چیز چاہیے، اگرچہ نئے پرانے میں کوئی فرق نہ بھی، ہر ایک کا یہی مزاج ہے کہ وہ نئی چیزیں لینا چاہتے ہیں۔ خیر دکاندار نے پھر پوچھ ہی لیا، وہ اصرار کرنے لگے تو دکاندار نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت کیا وجہ، آپ کیوں لینا چاہتے ہیں پرانا، نیا لینا؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ یہ پرانا جو لوٹا ہے نا، یہ حضور کے زمانے سے قریب کا ہے، اور جو نیا بنا ہے نا یہ آگے بڑھتے ہوئے زمانے کا ہے، تو مجھے وہ والا دے دو، وہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے۔ تو مجھے اب بہرحال یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو آدمی شریعت کے احکامات میں یعنی فرض واجب میں عقائد میں اس کو تولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ اب ان کے اندر یہ چیز تھی میں حضور کے زمانے سے قریب کی چیز وہ اپنے پاس ہی رکھوں اس کے اندر۔ تو بہرحال ہمارا زمانہ جیسے آتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے، وہ فتنوں کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہم جس زمانے میں ہیں، یعنی میری پیدائش سے لے کر اب تک کے اندر، یعنی دنیا کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر، نظام کے اندر کتنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ آپ اپنے عمر کے اس حصے میں آ کر دیکھ لیں کہ پہلے وہ چیزیں کیسی تھی، اب کہاں آ گئے بھائی اس کے اندر۔ وہ سوچے کہ بھئی ہمارے بعد ہمارے بچوں کے اندر یہ چیزیں پھر کیسے، وہ کیسے حالات دیکھیں گے، کیسا زمانہ دیکھیں گے، کیسا وقت دیکھیں گے اس کے اندر، وہ سب چیزیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ وقت ہمارا یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، یہ جو حالات ہیں، یہ زمانہ ہے، اس کے اندر بہت ساری جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اب وہی آدمی بس یہ پوچھتا ہے کہ بھئی نماز ہو جائے گی نا، آدمی اکثر جب ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھئی نماز ہو جائے گی، ہاں نماز تو بس ٹھیک ہے بس رہنے دے، باقی چھوڑے بس۔ ایسے یہ بھی چیز ہے، بھئی وضو ہو جائے گا نا، 4 فرض ہوگا، وضو ہو گیا بس ٹھیک ہے، باقی رہنے دیں اس کے۔ ہم دیکھیں خود ہی اس اعتبار سے، مطلب میں بھی اب انہی چیزوں کے اندر مبتلا ہوں اس میں۔ اب یہ بیٹھ کر جیسے وضو کرنا، اب ہمارے یہاں رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، خود میرا بھی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب گھر کے اندر بیسن لگا ہوا ہے، اب یوں بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے وضو کی طرح، ایسے کہ جیسے مسجدوں میں۔ اب گھر سے اگر آدمی وضو کر کر آ رہا ہے تو وہ بیسن پہ، یا پھر ویسا کوئی اہتمام کرے گا کسی جگہ پہ اس کے اندر کہ کوئی بالٹی رکھے، پھر کوئی بیٹھنے کی جگہ بنائے، پھر وہاں بیٹھ کے کرے، تو گھر کی نوعیت بھی ایسی کہ ہر جگہ پانی پانی ہو جائے گا اس میں۔ اب یہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ کم ہو گیا ہمارے اندر، اس کے اندر ایک عام سا عمل ہے کہ یار بیٹھ کے کریں۔ ہمارے جو ہے حضرات میں سے بھائی واصف صاحب رحمہ اللہ ایک دن فرمانے لگے، دیکھو جس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے نا، جس کو کسی چیز کی قدر ہوتی ہے، تو وہ پھر کسی عمل کو چھوڑتا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ کسی اجتماع کے موقع یا کہیں جماعت میں تھے، تو کہنے لگے اس میں ایک میواتی حضرت بھی تھے، اس میں میواتی تبلیغ کے کام میں شروع میں خوب لگے، اور بڑی ان کی قربانی ہے اس کام کو کرنے میں۔ تو بڑے سادہ مزاج کے لوگ تھے، اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں، بڑے سادہ طبیعت کے لوگ۔ اب رات کو تہجد کا وقت ہے، اور ایک بڑے میاں میواتی جو ہے وہ جماعت کے اندر وہ لوٹا لے کے گھوم رہے ہیں اندھیرے میں۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا بھائی، اندھیرے میں کدھر ادھر کہاں گھوم رہے ہو اس کے اندر؟ وضو کرنا ہے تو وضو کر لو۔ تو کہنے لگے میں کوئی اونچی جگہ تلاش کر رہا ہوں بیٹھنے کے لیے، کہ اونچی جگہ پر بیٹھ کر کرنا چاہیے تاکہ چھینٹے نہ پڑے آدمی کو۔ تو کہنے لگا ابھی رات ایسی سردیوں کی رات، اس رات کے اندھیرے میں عمر کا یہ تقاضا، اور پھر لوٹے سے وضو کرنا تو بھی اہتمام ہے، تو اس لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جگہ ایسی مل جائے جہاں آرام سے بیٹھ کر اونچائی پر میں وضو کر سکوں، اونچی جگہ پر۔
تو بہرحال یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں، اب یہی کھڑے ہو کر ہم یوں کر لیتے ہیں، عام طور پہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ ہمیں یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ہمیں بسم اللہ یاد، اب یہ احکامات نہ فرض ہیں نہ واجب ہیں، سنت ہیں، لیکن ایک بات یہ جیسے مستحب عمل ہے اس کے اندر جو بعض چیزیں بیان کر دی، اس میں جب سنتیں ہی چھوٹ رہی ہیں تو باقی جو چیزیں پھر یہ مستحب عمل صرف وضو میں نہیں ہے، نماز میں بھی بہت ساری چیزیں مستحب ہیں، اور بھی اعمال کے اندر بہت ساری چیزیں مستحب ہیں، لیکن وہی میں نے کہا ایک مزاج عام یہ بنتا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں بھی ہر جمعے کو کہتا ہوں، بسا اوقات ساتھی بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر جمعے کو کہتے ہیں، لوگ مانتے نہیں کہ بھائی ہمارا کام ہے بھائی کہنا، بھائی سر ڈھانپ کے نماز پڑھیں، اور میں ایک جملہ اس کے اندر یہ سنت کا بھی یوں نہیں کہتا، فقہی اعتبار سے جو ہم نے سنا بھی کچھ اس میں، تو میں یوں کہہ دیتا ہوں بھائی یہ ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف، حالانکہ سنت عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ننگا بھی رکھا ہے، لیکن عبادت کے وقت میں آپ نے اپنا سر ننگا نہیں رکھا۔ اچھا بہت ساری لوگ ہوتے ہیں رفع یدین پہ لڑے ہوتے ہیں، ہم رفع یدین کریں گے نماز میں بار بار رکھنا، لیکن سر ڈھانپ کے نماز نہیں پڑھیں، تو بھائی وہاں تمہیں سنت نہیں نظر آ رہی، یہاں تمہیں نظر آ رہا ہے حضور کا عمل رفع یدین کا، تمہیں وہاں حضور کا عمل نہیں نظر آ رہا کہ حضور کا سر ڈھانکا رہتا تھا، سر پہ ٹوپی رہتی، بلکہ سر پہ عمامہ رہتا تھا، بھائی باندھ لو تم بھی۔ اچھا بھائی لباس، جو تم لباس یہ پہنے ہو رفع یدین کے لیے تو بڑا لڑ رہے ہو تم ہم سے، اچھا لباس، اچھا وہ چھوڑ دے، وہ رہنے دے، بھائی رفع یدین کریں گے لیکن لباس خلاف سنت پہنیں گے نماز میں، یہ بڑی عجیب چیز لوگوں کے اندر آ گئی۔ اور وہی میں نے کہا ذرا وہی کسی کو بولے ٹوپی، تو وہ آگے سے بھی کہتا بھائی نماز تو ہو جاتی ہے نا، بس بات ختم ہو گئی بھائی، اب ہمارے پاس بھی کوئی جواب نہیں، کیا بولیں اس کے اندر۔ تو دیکھیں یہ جو اعمال ہے نا، یہ تو آدمی جب ہی کرے گا جب اس کی اہمیت ہوگی، جب اس کی قدر ہوگی، اور پھر ایسے ہی جس ذات سے یہ عمل ملا، دیکھیں سنت عمل حضور سے ملا ہے خاص طور پر، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں قرآن کی آیت کے اندر کوئی سنت عمل بیان نہیں ہوا، یہ گویا حضور کی ذات سے خاص ملا ہے، وہ ان سنتوں پر اہتمام سے عمل کرے گا جس کو حضور سے محبت ہوگی۔ جیسے صحابہ کرام نے پھر فرائض اور واجبات چھوڑے، کوئی سنت کوئی مستحب اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اپنی زندگی سے نکلنے نہیں دیا اس کو۔ آج یہ سنتیں جو میں بیان کر رہا ہوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو مستحب میں بیان کر رہا ہوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ صحابہ اس کے اوپر عمل کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور بتاتے رہے، تب جا کے آج یہ چیز یہاں تک پہنچی۔ اگر وہ یہ سوچ کر چھوڑ دیتے کہ یہ حکم فرض نہیں، یہ حکم واجب نہیں، سنت ہے، اگر وہ عمل نہ کرتے، وہ نہ بتاتے، تو ہمیں پتہ چلتا کہ بھئی یہ عمل سنت ہے، یہ عمل مستحب ہے۔ یہ اہمیت کی بات ہے، یہ اس کے قدر کی بات ہے، یہ اس کی محبت کی بات ہے کہ آدمی اس کے لیے کوشش کرے۔ سب سے پہلی چیز تو آدمی نیت کر لے، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کریں کہ بھئی یہ جو سنتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو مستحب ہم نے پڑھے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ پہلے آدمی نیت ہی نہیں کرے گا تو آگے عمل کہاں سے کرے گا؟ کم از کم نیت کا تو ثواب ملے آدمی کو، بھئی نیت کریں، انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ دوسری چیز اللہ سے مانگے بھی، اور کم از کم چلو بھول گیا ایک آدمی وہ، لیکن کم از کم جیسے یاد آ جائے نا، کوشش کریں کہ بھئی یہ پڑھا تھا میں نے، یار یہ عمل سنا تھا، یہ سنت تھا، یہ مستحب تھا، جیسے یاد آئے نا کوشش کریں کرنے کا، اور کوشش کریں کچھ دن تک اگر کرتے رہیں گے تو وہ چیز پھر عادت میں آ جائے گی، وہ چیز معمول میں آ جائے گی، پھر وہ چیز انشاءاللہ رہے گی نہیں اس کے اندر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔